اندلس کی آخری اذان، ایک دردناک مگر سبق آموز داستان۔ آج کی رات عجیب تھی، آسمان پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر زمین پر تاریخ اپنے آخری اوراق لکھ رہی تھی۔ یہ سرزمین تھی اندلس، وہ اندلس جہاں کبھی مساجد کی میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی تھیں، جہاں علم کے چراغ روشن تھے، جہاں عدل، تہذیب اور ترقی کی مثالیں قائم کی گئی تھیں۔ 800 سال تک اندلس اسلام کی شان اور عظمت کا نشان رہا۔ قرطبہ، غرناطہ اور اشبیلیہ جیسے شہر دنیا کے روشن ترین مراکز شمار ہوتے تھے۔ جب یورپ جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہا تھا، اس وقت اندلس کے کتب خانے علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ یہاں کے علماء، سائنسدان اور معمار دنیا کو حیران کر رہے تھے۔ مگر تاریخ کا ایک اصول ہے، جب قومیں اپنے مقصد کو بھول جاتی ہیں، آپس میں تقسیم ہو جاتی ہیں اور دنیا کی محبت میں کھو جاتی ہیں، تو ان کی طاقت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ اندلس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ مسلمان حکمران چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گئے، اقتدار کی جنگیں شروع ہو گئیں، بھائی بھائی کے خلاف کھڑا ہو گئے، دشمن باہر سے کمزور نہیں کر سکا تھا، لیکن اندرونی اختلافات نے اس عظیم سلطنت کی بنیادیں ہلا دی تھیں۔ وقت گزرتا گیا اور ایک ایک کر کے اندلس کے شہر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلتے گئے۔ آخر کار صرف غرناطہ باقی رہ گیا۔ غرناطہ مسلمانوں کی آخری پناہ گاہ تھا۔ اس کے بلند محلات، مضبوط قلعے اور خوبصورت باغات آج بھی ماضی کی عظمت کی گواہی دیتے تھے، لیکن دشمن کی طاقت بڑھ چکی تھی۔ عیسائی افواج نے غرناطہ کا محاصرہ کر لیا، شہر کے دروازے بند تھے، خوراک کم ہوتی جا رہی تھی اور لوگوں کے دلوں میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر شخص جانتا تھا کہ اب فیصلہ کن وقت قریب ہے۔ غرناطہ کے آخری حکمران ابو عبداللہ کے سامنے دو راستے تھے، یا تو آخری سانس تک جنگ کی جائے یا شہر دشمن کے حوالے کر دیا جائے۔ بالآخر وہ دن آ گئے جس کا تصور بھی مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ تھا۔ 1492 میں غرناطہ کی چابیاں عیسائی فرما روا فرنانڈس اور ایزابیلا کے حوالے کر دی گئیں۔ 800 سالہ اسلامی اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ غرناطہ کے سقوط کے بعد مسلمانوں پر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ابتدا میں وعدہ کیا گیا کہ ان کے مذہبی حقوق محفوظ رہیں گے، لیکن جلد ہی حالات بدل گئے۔ مساجد بند کی جانے لگیں، قرآن کے نسخے جلائے گئے، عربی زبان پر پابندیاں لگ گئیں، لوگوں کو اپنے عقیدے سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا گیا۔ جنہوں نے انکار کیا ان پر ظلم و ستم کے دروازے کھول دیے گئے۔ بہت سے مسلمان اپنے گھروں سے بے دخل کر دیے گئے، کئی خاندان بکھر گئے، ہزاروں لوگ سمندر پار شمالی افریقہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جسے تاریخ اندلس کی آخری اذان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ایک وقت تھا جب اندلس کی ہزاروں مساجد سے دن میں 5 مرتبہ اذان کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، لیکن اب ایک ایک کر کے مینار خاموش ہو چکے تھے۔ غرناطہ کی ایک مسجد میں ایک مؤذن کھڑا تھا، اس کے دل میں درد کا سمندر موجزن تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شاید آج کے بعد اس سرزمین پر اذان کی آواز سنائی نہ دے۔ اس نے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، آسمان کی طرف دیکھا اور پوری قوت سے پکارا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فضا میں اذان کی آواز گونج اٹھی۔ یہ صرف اذان نہیں تھی، یہ 800 سالہ تاریخ کی صدا تھی۔ یہ ان علماء کی یاد تھی جنہوں نے علم کے چراغ روشن کیے۔ یہ ان مجاہدوں کی یاد تھی جنہوں نے اس سرزمین کو آباد کیا۔ یہ ان شہیدوں کی یاد تھی جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کیں۔ مؤذن کی آواز میں لرزش تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کی زبان پر اللہ کی بڑائی کا اعلان جاری تھا۔ جب آخری الفاظ ادا ہوئے، لا الہ الا اللہ، تو گویا ایک عہد ختم ہو گیا۔ مینار خاموش ہو گئے، مساجد ویران ہو گئیں، اور اندلس کی فضا میں اذان کی صدا تھم گئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اذان کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آوازیں خاموش ہو سکتی ہیں، مینار گر سکتے ہیں، سلطنتیں مٹ سکتی ہیں، مگر اللہ کا پیغام باقی رہتا ہے۔
اندرس کی داستان صرف ایک شکست کی کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب قومیں علم چھوڑ دیتی ہیں، اتحاد کھو دیتی ہیں اور اپنے مقصد سے دور ہو جاتی ہیں تو ان کی عظمت زوال میں بدل جاتی ہے، اور جب وہ دوبارہ ایمان، علم اور کردار کو اپناتی ہیں تو تاریخ میں نئی روشنی پیدا کرتی ہیں۔ آج بھی غرناطہ کے محلات کھڑے ہیں، آج بھی قصر الحمرا کی دیواریں ماضی کی عظمت کی گواہی دیتی ہیں، آج بھی وہاں جانے والے سیاح ان عمارتوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، مگر ان پتھروں کے پیچھے ایک خاموش پیغام چھپا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ طاقت ہمیشہ قائم نہیں رہتی، دولت ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی، حکومتیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ جو چیز باقی رہتی ہے وہ کردار، ایمان اور اچھے اعمال ہیں۔ اندلس کی آخری اذان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، اس سے سبق لینے کے لیے ہوتی ہے۔ شاید اسی لیے آج بھی اندلس کا ذکر آتا ہے تو دل میں ایک عجیب سی کسک پیدا ہوتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت کی گہرائیوں سے کوئی آواز ہمیں پکار رہی ہے، اپنی تاریخ سے سبق سیکھو، اپنے اتحاد کو مضبوط کرو، علم کو اپنا ہتھیار بناؤ اور اپنے کردار کو اپنی پہچان بناؤ، کیونکہ قوموں کا زوال اچانک نہیں آتا اور ان کا عروج بھی اچانک نہیں آتا، یہ فیصلوں، کردار اور راستوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اندلس چلا گیا مگر اس کی کہانی آج بھی زندہ ہے، اور شاید اس کہانی کا سب سے دردناک منظر وہی تھا جب ایک مؤذن نے لرزتی ہوئی آواز میں آخری بار کہا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور تاریخ خاموشی سے ایک عظیم باب بند ہوتے دیکھ رہی تھی۔